وندعو ونصلي ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تمام اہل مسلم کو، تمام اہل ایمان کو ربیع الاول کی مبارکباد، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد. آج ربیع الاول کا دن ہے اور اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے، آقا دو عالم کی ثنا خوانی کرنے کا موقع دیا. شکرن للہ و شکرن رسولنا و شکرن حبیبنا و شکرن والدین کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس بار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر سال ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اسی طرح مناتے رہیں. ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع یعنی فصل بہار کا آغاز تھا. کس کا آغاز تھا؟ فصل بہار کا آغاز ہی تھا. یہ مہینہ فیض و برکات کے لحاظ سے اعتبار سے بہت ہی افضل اور اعلیٰ، کیونکہ اس ماہ میں باعث تخلیق کائنات فخر مجدہ حضور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سنتے ہی تمام اہل ایمان جو ہے نا وہ خوشی سے جھوم جاتے ہیں. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اس کے پہلے مہینے سے ہی ربیع الاول کی تیاریاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھر ایسے ڈیکوریٹ کریں گے، ایسے سجائیں گے، ایسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد رکھیں گے، ہم یہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، نذر و نیاز میں یہ چیزیں ہم سلیکٹ کریں گے، یہ نذر و نیاز میں یہ تیاریاں شروع ہی ہو جاتی ہیں اور ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ہی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. ہر طرف مسرت و سادمانی کا پرکیف سما بن جاتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ اور دکھی اور بے سہارا انسانیت کے لیے فرحت مسرت کا سب سے بڑا سامان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے، سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اور تمام جہاں والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے. ربیع الاول میں خوشیوں کا نظارہ ایک عجیب خوش کن نظارہ ہے. رنگ نور میں نہائے ہوئے چہرے قابل دید نظارہ پیش کرتے ہیں. جشن میلاد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر ہے. قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے. پس مسلمانوں کو چاہیے اس پر خوشیاں منائیں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو فخر سے کہیں کہ میلاد منانا ہمارے دلوں میں لکھا ہے، ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. نثار تیری چہل پہل ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و شمائل، خصائص و فضائل، سبھی و طہارت، نورانی ولادت، خاصیت، رسالت، شان
علم و معرفت، شان و رفعنا لک ذکرک اور دیگر اوصاف و کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے تعلق اور عشق کو مزید مضبوط و مستقیم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت کی خوشیاں منانے والے عاشق در حقیقت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشاروں و امتی ہیں، جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی درجہ ذیل حدیث میں ہوا ہے، سید مسلم شریف میں موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب عیال اور مال و اسباب کے بدلے میں مجھے ایک مرتبہ دیکھیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری دی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری اور مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 بار مبارکباد، 7 بار خوشخبری اور مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی چند محافل کا ذکر آپ کو بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں ممبر شریف پر اپنا ذکر ولادت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت احسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر پر چادر بچھائی اور انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر نعت شریف پڑھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر میلاد پر مبنی اشعار پیش کیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا اور پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی۔ ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا شراب کیا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی ایک کنیز صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کی وجہ سے ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا کیا حال ہوگا؟ امتی کا کیا حال ہوگا جو میلاد کی خوشی میں حضور کی محبت کے سبب مال خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایسا نور نکلا
جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں نا۔ خالق کائنات نے نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا بلکہ آسمان کے تاروں کو فانوس اور قمقمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں نے خانہ کعبہ